قال اللہ تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ عز وجل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وقال اللہ عز وجل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی بات اس میں شک کی نہیں ہے۔ اس کی ہر بات بالکل پکی ہے، ٹھکی ہے، صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے۔ آج تک قرآن پاک کا یہ چیلنج ہے کہ کوئی اس جیسی کتاب لے کر آ جائے۔ 1400 سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی، 15ویں صدی چل رہی ہے، اور اس قرآن نے یہ اعلان کیا کہ کوئی اس کتاب جیسی دوسری کتاب لے آئیں، مگر آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ یہ کتاب بلا مقابلہ ہے، اور اس کتاب کی کسی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا۔ اس کتاب میں بالکل حق ہے، سچ ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اس قرآن کی ساری باتوں میں سچائی ہے، اور یہ کتاب بالکل انصاف والی کتاب ہے۔ اس کی ہر بات انصاف والی ہے، عدل والی ہے، اس میں کوئی ظلم اور کوئی غلط بات اس قرآن مجید میں نہیں ہے، اور اس کتاب کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کی کسی بات کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج آپ دیکھیں کہ 1400 سال ہو گئے، مگر قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف محفوظ ہے، چونکہ اللہ پاک نے خود فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، لہذا آج تک یہ قرآن محفوظ ہے۔ عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک قرآن کریم کی حفاظت اللہ کیسے کر رہے ہیں۔ ایک 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، اس کو پورا قرآن یاد ہے۔ یہ بچہ اس وقت میں کوئی کام نہیں کر سکتا، نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے 7 سال کی عمر میں، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ پائلٹ بن سکتا ہے، نہ فوجی بن سکتا ہے، کوئی دنیا کا کوئی کاروبار نہیں چلا سکتا 7-8 سال میں۔ یہ وقت ایسا ہے بچے کا، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایسے چھوٹے بچوں سے اپنے قرآن کی حفاظت کروا کر قرآن کے اعجاز کو ظاہر کیا کہ میں چاہوں تو تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ ایک دنیا میں ایک مصروف آدمی ہے، دنیا کے کاروبار میں مصروف ہے، اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہے، کوئی بڑا اس کے کوئی شہرت ہے، اور وہ قرآن کی حفاظت کرتا تو وہ کہتا کہ دیکھیں جی میں اپنے اتنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے میں نے قرآن کی حفاظت کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ایسا معصوم بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے، اللہ نے اس سے اپنے کلام کا کام لیا، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ نے کس لیے کتاب اتاری؟ یہ ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، یہ کتاب یہ انسان کی رہبری کرتی ہے، انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، وہ کیسے زندگی گزارے، اس کے لیے قرآن مجید رہبری ہے اور رہنمائی ہے۔ ایک غریب آدمی ہے، ایک مالدار ہے، وہ کیسے زندگی گزارے، قرآن اس کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ مرد کیسے زندگی گزارے، عورت کیسے زندگی گزاریں، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح سے رہیں، بیوی اپنے شوہر کی کس طرح سے خدمت کرے، یہ سب قرآن مجید نے بیان کیے۔ اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسے زندگی گزارے،
ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، سب قرآن نے بیان کیا۔ حاکم محکوموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، محکوم حاکم کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، یہ سب قرآن مجید نے بیان کیا۔ ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کی۔ اگر اس قرآن کریم سے انسان رہبری لے اور رہنمائی لے اور اس سے ہدایت لے تو یہ انسان ایک کامل انسان بن سکتا ہے۔ انسان کی یہ چاہت ہے کہ میں کسی سے محبت کروں، تو قرآن نے اس کی رہنمائی کی کہ کس سے محبت کرو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کہ اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ کسی اور سے محبت کرو گے وہ محبت فانی ہے، وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ کسی اور سے دوستی لگاؤ گے، اس کی دوستی موت تک کام آئے گی۔ اور اللہ سے دوستی لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی محبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی، اور اللہ کی محبت قبر میں کام آئے گی، اللہ کی محبت آخرت میں کام آئے گی، اللہ کی محبت جنت میں لے کے جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی محبت کام آئے گی۔ دوست بنانا ہے تو کس کو دوست بناؤ؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کو اپنا دوست بنا لو۔ جب اللہ کو دوست بنا لیا اور اللہ سے اس کی دوستی لگ گئی تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اچھا اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ نے اس کو بعد میں بیان کیا، اور انعام پہلے بیان کیا کہ جو مجھ سے دوستی لگائے گا، جو میرا دوست بنے گا، اسے لا خوف علیہم، پہلی بات تو یہ کہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اس کو سارے خوف اس سے ہٹا دوں گا، سب خوف اس سے ہٹا دوں گا۔ ولا هم یحزنون، اور اسے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، پچھلے حالات کا کوئی خوف نہیں ہوگا، آنے والے حالات کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں اس شخص کو جو اللہ کا دوست ہوگا۔ اللہ کے دوست کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ آج ساری دنیا پریشان ہے، کیا کریں جی، یہ غم ہے، وہ غم ہے، یہ خوف ہے، وہ خوف ہے، فلاں سے خوف ہے، فلاں سے خوف ہے۔ تو اللہ سے دوستی لگا لیں، اللہ سارے خوف ختم کر دیں گے۔ ہاں، اللہ سے دوستی لگا لیں، اللہ سے دوستی لگا لیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ سے دوستی کیسے لگے گی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، اللہ کے ذات کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو ایسے ماننا جیسے اللہ ہیں، اللہ رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، ساری کائنات کے پالنے والے ہیں، سارے جہان کے بنانے والے ہیں، سارے نظام کو چلانے والے ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کی طرف سے ذلت کے فیصلے آتے ہیں، کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اس کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ چاہیں تو شہرت میں رکھ کے ذلیل کر دیں، اور وہ چاہیں تو گمنامی میں رکھ کے عزت دے دیں۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانوں کا وہ مالک ہے، وہ بادشاہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو ایمان اور تقوی کیا ہے؟ کہ ہر معصیت سے انسان پرہیز کرے، ہر گناہ سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے روک جائے۔ آنکھوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ آنکھ کو حرام سے روکے، آنکھوں کو حرام سے بچائے۔ کانوں کا تقوی کیا ہے؟ کہ کانوں کو حرام سے بچائے، کہ اس کان سے حرام نہیں سنوں گا، حرام آواز نہیں سنوں گا، کسی کی غیبت نہیں سنوں گا، کسی کی برائی نہیں سنوں گا، کسی کی تذلیل نہیں سنوں گا، کسی کی تضحیق نہیں سنوں گا، کسی کا مذاق نہیں سنوں گا، ان کانوں سے۔ زبان کا تقوی کیا ہے؟ کہ زبان سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات نہیں کروں گا، زبان سے کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں کروں گا۔ پیٹ کا تقوی کیا ہے؟ کہ اس میں حرام کا لقمہ نہیں جائے، حلال اور پاک مال اپنے پیٹ میں داخل کروں گا، اور حرام سے اپنے پیٹ کی حفاظت کروں گا۔
اس ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ اسلام، لوگ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے کہ اسلام وہ دہشت گردی سکھاتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ لوگوں کے حقوق اسلام نے پامال کیے ہیں، یہ اسلام پہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اسلام تو اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ اس پہ غور کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کا قصہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانے نہیں دیا، وہ مر گئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا گیا کہ اس نے بلی کو تکلیف پہنچائی۔ جو جانور کو تکلیف پہنچائے اس پر اللہ پاک ناراض ہیں۔ اسلام اس سے بھی روکتے ہیں کہ جانور کو تکلیف پہنچاؤ۔ جائے کہ اسلام یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچاؤ؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر ہے ہی سلامتی، کہ آپ ہر ایک کے لیے سلامتی والے بن جاؤ، آپ کی ذات سے، آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے کسی کی ذات کو تکلیف نہ ہو۔ اور جن کے اندر اسلام اتر جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک چیونٹی ان کے جسم پہ چڑھ گئی۔ ہمارے جسم پہ چیونٹی چڑھ جاتی ہے تو ہم ایسے اس کو کر کے نا نیچے پھینک دیتے ہیں۔ انہوں نے آہستہ سے اپنی قمیص کو نیچے کیا اور چیونٹی کو نیچے اتار دیا۔ کبھی چیونٹی کو بھی ایسے نہیں مارنا چاہیے، اللہ کی مخلوق ہے۔ جب دل کے اندر اسلام آ جاتا ہے تو آدمی ہر ایک کے لیے سلامتی والا بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ چینی لے کر آئے اپنے گھر میں، چینی کی تھیلی میں ایک کیڑا تھا، ایک چیونٹی تھی۔ اب انہوں نے کہا ہو یہ چیونٹی جو ہے یہ تو اس دکان سے آئی ہوگی، دکان کے اندر تھیلے میں چینی ڈالی، چیونٹی ساتھ آ گئی۔ اب اس چیونٹی کا گھر، اس کے جان پہچان والے وہی ہوں گے، یہ بیچاری اکیلی یہاں پریشان ہوگی، یہاں پتہ نہیں کہاں جائے گی، کیسے کھائے گی۔ تو دوبارہ اس تھیلی کو لیا اور اس دکان چلے گئے، اور وہاں جا کے اس تھیلی کو کھولا اور چیونٹی کو نکالا، پھر تھیلی واپس لے کر آئے کہ بھئی چیونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو، چیونٹی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے۔ انسان کے دل میں رحم اور نرمی آ جاتی ہے، اسلام اندر جب آتا ہے تو آدمی کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم سے 2 مطالبے کیے ہیں، میرا دوست بن جاؤ، 2 کام کر لو میرے دوست بن جاؤ گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان پر اور تقوی پر اللہ سے دوستی لگ جائے گی۔ جب اللہ پاک سے دوستی لگے گی تو اللہ پاک سارے خوف ختم کر دیں گے، سارے غم ختم کر دیں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آج شیطان نے ایک یہ ذہن بنایا ہے کہ جی آدمی اگر دین پہ چلتا ہے اور اسلام پہ چلتا ہے تو اسلام پہ اور دین پہ چلنے سے تو بنے گی آخرت اور جنت، دنیا کے اندر تو ہیرا پھیری کرو گے تو دنیا بنے گی۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جو اسلام ہمیشہ کی زندگی بنا سکتا ہے، کروڑوں برس کی زندگی بنا سکتا ہے، جو اسلام انسان کو جنت کی نعمتیں دلا سکتا ہے، تو کیا وہ اسلام اس دنیا کی خوشیاں، دنیا کی برکتیں اسے نہیں دلائے گا؟ یہ غلط ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ ان کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیں گے، اللہ ان کو سکون دیں گے، اللہ پاک تو ان کو اطمینان دیں گے۔ دنیا کے اندر للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیک عمل کیے اس دنیا میں ہی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ آخرت میں تو اصل بدلہ ہوگا، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ جل شانہ ان کو اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ نے خوشخبریاں رکھی ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ خدا جس کو دینا چاہے، اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ پاک جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ جس کو نوازنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو اللہ نہ دینا چاہے اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ سے دوستی لگا لو، تم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوگے۔ دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کی اللہ سے سب سے زیادہ دوستی ہو، سب سے پکی دوستی ہو اللہ سے۔
سب سے پکی دوستی ہو۔ انسان اس دنیا کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ایسا دوست ہو اس کے بعد پھر مجھے کسی اور سے دوستی نہ لگانی پڑے، اور ایسا دوست ہو جو میرے سارے کام بنا دے اور میرے سارے مسئلے حل کر دے، مجھے کسی اور کے پاس جانا نہ پڑے۔ تو اس قرآن نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ایک اللہ سے دوستی لگا لو، ایک اللہ سے، بس اسی کی دوستی سارے کام بنا دے گی، سارے کام بن جائیں گے۔ صرف ایک سے دوستی لگاؤ، ایک کو خوش کر لو، ایک کو راضی کر لو، اس کو بنا لو، اس کی مان لو، وہ سارے کام بنا دے گا۔ وہ اللہ، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق جڑ گیا، اللہ کے سارے خزانے آپ کے ہیں۔ ہاں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ جس خزانے کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے، اور انسان میرے بھائیو دنیا میں کسی کے پاس جاتا ہے، ایک مرتبہ جاتا ہے کچھ لینے کے لیے تو وہ ناراض ہوتا ہے، کبھی کبھار اوپر سے کچھ نہیں کہتا، اندر سے ناراض ہوتا ہے، دوسری مرتبہ چلا جائے، تیسری مرتبہ چلا جائے، پھر ملتا بھی نہیں ہے، اور اگر ملے تو ناراض ہوتا ہے اور بہانے کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ اور اپنا پتہ نہیں بتاتا۔ آپ اس کو کہو جی فون نمبر دے دو، میں ملتا نہیں ہوں، مصروف ہوتا ہوں، فون کریں فون اٹھائے گا نہیں۔ اور میرے بھائیو، اللہ نے خود اعلان کر دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو بہت ان کے قریب ہوں۔ اللہ بڑے قریب ہیں ہمارے، یا قریباً غیر بعید، حدیث کی دعا ہے، اے اللہ آپ تو قریب ہیں، دور نہیں ہیں۔ یا شاہداً غیر غائب، اے اللہ آپ حاضر ہیں، آپ غائب نہیں ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں۔ کتنے قریب ہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آپ اللہ سے کسی وقت بھی مانگ لو۔ رات کے تنہائیوں میں ساری دنیا والے سو جاتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پاک کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، بخل سے پاک، سارے عیبوں سے پاک۔ اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے خود اعلان کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اور جتنا اللہ سے مانگے اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ الدعاء والعبادہ، ایک حدیث میں آتا ہے دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جتنا اللہ سے مانگو، جتنا مانگو، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ سے ہماری دوستی لگ جائے، اللہ پاک سے دوستی لگ جائے، اس سے تعلق قائم ہو جائے۔ ایک آدمی ہے وہ فقیر سے مانگ رہا ہے، فقیر سے بھئی مجھے کچھ دے دو، تو سب لوگ کہیں گے ارے بھائی یہ تو فقیر ہے، یہ خود مانگنے والا ہے، اس سے کیا مانگتے ہو؟ سارے دنیا کے انسان فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے سارے دنیا کے انسانوں تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ کے۔ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، کسی سے کچھ نہیں لیتا، سب کو سب کچھ دیتا ہے، سب کو سب کچھ دیتا ہے۔ تو یہ قرآن ہمارا تعلق ایسے غنی سے کر دے گا جس کے پاس جانے کے بعد اس ایسی ذات سے ہماری دوستی لگا دے گا جس سے دوستی لگانے کے بعد کسی اور دوست کی ضرورت نہیں، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں، اس کے خزانوں سے ہمارا تعلق قائم کر دے گا، کسی اور کے خزانوں کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور کے خزانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، اکیلا اللہ۔ الیس اللہ بکافٍ عبدا، جو اللہ کا بندہ بن جائے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں تیرے لیے کافی ہوں، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے،
اور قرآن انسان کے اندر سے خوف کو نکالتا ہے، پریشانیوں کو نکالتا ہے، دلوں کے اندر اطمینان دے دیتا ہے، دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ پاک مجھ سے محبت کریں۔ یہ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ کو کس سے محبت ہے؟ تو اس کا نسخہ قرآن نے بتا دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جتنا اللہ کے رسول کی غلامی میں انسان بڑھتا چلا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرتا چلا جائے، یہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا، اللہ کا پسندیدہ بنتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک اس کو پسند کریں گے۔ جس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو پسند کیا، جس نے اللہ کے رسول کی پسند کو پسند کیا، یہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ خوشی کا موقع آیا، اس نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو پسند کیا کہ مجھے اپنی خوشی میں اپنے رواجوں کو نہیں دیکھنا، اپنے پسند کو نہیں دیکھنا۔ اس نے اپنے رواجوں کو اور خوشیوں کو اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے رسول کے پسند کا پسندیدہ بنا لیا، تو یہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا۔ خوشی میں، غمی میں، لباس میں، شادی میں، بیاہ میں، صبح شام کی زندگی میں یہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے۔ کیسے بنے گا؟ اللہ کے رسول کی پسند کو اپنی پسند بنا لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی، میری سنت کو جس نے زندہ کیا اسی نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی پڑوس والی جنت مل جائے میرے بھائیوں، آسان نسخہ ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چلنا شروع کر دے انسان۔ ان فیشنوں سے کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، ان فیشنوں سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے رسول کی سنتوں سے سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ آئیں گے اور میں ان سے کہوں گا ان کو دور کر دو مجھ سے، سحقن سحقن ای بودن بودن، ان کو دور کر دو مجھ سے، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے میری سنتوں پہ عمل نہیں کیا۔ تو بھائی آج کی فیشنوں سے اللہ کے رسول خوش نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول نہیں ملیں گے۔ جیسے چاہیے کہ میں اللہ کے رسول مجھے مل جائیں، آپ کی سنتوں کو اختیار کر لیں، آپ کی زندگی کو اختیار کر لیں، ہر چیز میں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کی سنتوں پر لے آئے، بس کامیاب ہو جائے گا۔ یہ انسان چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کام بن جائیں، میرے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ پاک نے کاموں کا بننا، مسائل کا حل نماز میں رکھا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، ان کے کام بن گئے۔ ان کے کامیاب ہونا کیسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دیں، اللہ اس کو پریشانیوں سے محفوظ کر دیں، یہ نماز پر ہوگا۔ جتنا اپنی نماز کو خشوع اور خضوع والا بنائیں گے، اس کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَاللَّهُ فِي حَوَائِجِهِمْ، یہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ان کے کاموں کو بناتے رہتے ہیں، یہ نمازوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ ان کے کاموں میں کو بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ جس نے جو چاہتا ہے نا میرے کام بن جائیں، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ نمازوں کا جتنا اہتمام کرے گا نماز کا، اتنا اللہ اس کے کام بناتے چلے جائیں گے، بناتے چلے جائیں گے۔ وَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ، یہ مسجدوں میں ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کے پیچھے ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن ہماری رہنمائی کرے گا کہ نماز سے تمہارے کام بنیں گے۔ نماز کو بنا لو، کام سارے بن جائیں گے، اللہ مل جائیں گے، اور جب اللہ پاک مل گئے تو سارے کام بن گئے۔ خدا دارم چغم دارم، جسے اللہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے۔ ہاں، یہ ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے آدم کے بیٹے تو میری تلاش میں لگ جا تو تو مجھے پا لے گا۔
اس دنیا کے لیے تو انسان بڑی محنتیں کی مگر نہیں ملی یہ دنیا، مل بھی گئی تو اس دنیا نے اسے دھوکہ دے کر کے اس سے جدا ہو گئی اور وہ چلا گیا قبر میں۔ یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ تو بے وفا ہے، یہ تو بے قیمت ہے، اور کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے۔ اور اللہ جل شانہ اطلبنی تجدنی، میری تلاش میں لگ جا تو تو مجھے پالے گا۔ اللہ تو بہت جلدی ملنے والے ہیں، بہت جلدی ملنے والے ہیں۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تجھے اللہ مل گئے تو تجھے سب کچھ مل گیا۔ اور فرمایا کہ اگر تجھے میں نہ ملا تو تجھے کچھ نہ ملا۔ جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا، اور وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ اللہ ہر چیز سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان اس دنیا میں اللہ کی تلاش